الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ پاکستان میں امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے جو استحکام پیدا ہوا ہے اس کا سہرا ہماری مسلح افواج کے سر ہے۔ اس سلسلے میں خاص طور پر پاک فوج کی قربانیاں ناقابل فراموش ہیں، جس کے افسروں اور جوانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے اس ارض وطن کی حفاظت کا فریضہ ادا کیا۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ فوج کے افسروں اور جوانوں نے مادر وطن کے دفاع اور دہشت گردوں سے پاک کرنے کے لیے جو قربانیاں دی ہیں وہ ناقابل فراموش ہیں۔ پوری قوم آپ کی قربانیوں کا اعتراف کرتی ہے۔ مادر وطن کی سرحدوں کی حفاظت اور دہشت گردی کے خلاف اپنی جانوں کا نذرانہ دینے والے شہداء ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ مجھ سمیت ہر اہل وطن کو مسلح افواج کی صلاحیتوں پر بھرپور اعتماد ہے۔ یہ میرے الفاظ ہر اہل وطن کے جذبات کی ترجمانی ہیں، اور مجھے اس پر خیال آرائی کرنے کا خیال چند روز قبل لکی مروت میں پاک فوج کے کیپٹن سرفراز الیاس سمیت 7 جوانوں کی شہادت کے موقع پر آیا۔ اندرونی بیرونی سرحدوں کی حفاظت پر مامور ہمارے جوان یوں سینہ تان کر دشمن کا سامنا کرتے ہیں کہ ان کی نعرہ تکبیر سے دشمن دہل جاتا ہے۔ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر وردی، وطن، اللہ اور اپنی ماں سے کیے وعدہ نبھانے کے لیے ہماری سپاہ تمام عسکری قیادت کے ساتھ جنگلوں، بیابانوں، پہاڑوں، وادیوں، گلیشیئر، سمندروں اور فضاؤں میں اپنی خدمات جس طرح انجام دیتی ہے وہ نہ صرف قابل تحسین ہے بلکہ بے مثل بھی ہیں۔ مثال کے طور پر سیاچن گلیشیئر کے -30 سے -50 ڈگری سینٹی گریڈ کے خون جما دینے والے موسم میں برساں برس سے ہمارے فوجی جوان اور افسران دشمن کے مقابلے میں سینہ سپر ہیں۔ دنیا کی بلند ترین محاذ جنگ سیاچن اور دوسرے برف پوش پہاڑوں پر موجود اپنی چوکیوں پر بیٹھ کر ہماری فوج دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دن رات اپنی پیشہ ورانہ فریض انجام دیتی چلی آ رہی ہے۔ سیاچن گلیشیئر میں درجہ حرارت -40 سے -50 ڈگری سینٹی گریڈ ہونے کی وجہ سے اگر انسان لوہے کے کسی خاردار تار یا کھمبے کو ہاتھ لگا لے تو اس شدید سرد لوہے کے ساتھ انسانی گوشت چپک جاتا ہے۔ عام آدمی اتنی بلندی پر سانس بھی نہیں لے سکتا۔ پاکستانی قوم کے اس جذبے کو پھر سے آواز دے رہی ہیں، جس کے تحت مجاہدین نے چونڈا کے میدانوں میں بھارت کے فولادی جو عقل ٹنکوں کے نیچے اپنے جسم کو بم باندھ کر اڑا دیا تھا۔ آج بہت سے لوگ اسے ایک افسانوی کہانی تشبیہ دیتے ہیں، لیکن ایسا کہنے والے شاید بھول جاتے ہیں کہ بھارت 576 ٹینکوں اور 450 توپوں کے مقابلے میں ہمارے پاس صرف 153 ٹینک تھے، لیکن پھر دنیا کی جنگی تاریخ نے ایک ایسا منظر دیکھا جو اس سے پہلے نہ تو کبھی کسی نے سنا تھا اور نہ ہی دیکھا تھا۔ پاکستانی فوج کے جوانوں نے جان کی قربانی دے کر پاکستان کو فتح دلا دی۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ فوج ریاست کی داخلی سلامتی اور غیر ملکی جارحیت کے خلاف دفاع کا اہم ستون ہے، جبکہ دہشت گردی کے خلاف ہمارے فوجی جوانوں اور افسروں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں۔ کسی بھی مہذب ملک میں کوئی جمہوری حکومت اپنی مسلح افواج کے وقار، پیشہ ورانہ کردار اور جنگ امن کی حالت میں اس کی قومی جذبات پر سرشاریت کے ساتھ ساتھ احترام و عقیدت کے پھول نچھاور کرتی ہے۔ فوج کے جوان ہمارے کل کے لیے اپنا آج قربان کر رہے ہیں، اور یہ غازی اور یہ شہید ہمارے محسن ہیں۔ قوم اپنے محسنوں کو کبھی فراموش نہیں کرے گی، جبکہ دشمنان وطن کی تو خواہش ہے کہ قوم میں تقسیم در تقسیم کا عمل تیز ہو تاکہ ان کے مذموم عزائم اور باطل مقاصد قصورگراہ کی ہر رکاوٹ دور ہونے میں انہیں خود سے کچھ نہ کرنا پڑے۔ میڈیا اور عدلیہ کی آزادی کے نئے تصورات کے عملی اطلاق، جمہوری سیاست میں کرنے والی توانا آوازوں اور شدید رد عمل اور اختلافی نقطہ نظر سے پیدا شدہ صورتحال سیاسی رہنماؤں، مذہبی اکابرین، میڈیا، سول سوسائٹی اور سیکورٹی کے ارباب اختیار سے خاصی سنجیدگی، متانت، رویداری اور تدبر کا تقاضا کرتی ہے۔ ذرا غیر جذباتی اور سنسی خیزی سے ماوراء اسی کلچر کو پنپنے کی ضرورت ہے۔
ارباب اختیار کو قومی امور میں حاضر دماغی اور قوت فیصلہ کے سنگ میل قائم کرنے چاہیے۔ وقت خطے میں تبدیلیوں کی نوید دے رہا ہے، بلوچستان توجہ مانگتا ہے۔ قومی جمہوری سیاست ارتقا پذیر ہے، لیکن دہشت گردی، معاشی استحکام، غربت و مہنگائی اور میرٹ کا قتل سمیت امن و امان کی ناگفت طبی حالت نے قومی نفسیات پر بڑے گہرے اور ناقابل بیان اثرات مرتب کیے ہیں۔ عوام اپنے آپ کو ایک نہیں کئی سر والے بحرانوں میں خود کو گرفتار دیکھ رہے ہیں۔ تاریخ کے مشاہدے سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جب قومیں مضبوط ہوتی ہیں تو سرمایہ کاری ان کی معیشت میں اضافے کا باعث بنتی ہے، لیکن قومیں کمزور ہو جائیں تو بڑے ملکوں کی چھوٹی کمپنیاں بھی غلامی کے طویل دور ثابت ہوتی ہیں۔ اس لیے ہمیں ایک مضبوط فوج چاہیے جس کی موجودگی میں کوئی عالمی طاقت پاکستان کی طرف دیکھنے کی جرت نہ کرے۔ بھارت اور دیگر غیر ملکی طاقتیں مسلسل بلوچستان میں دہشت گرد عناصر کو مالی دیگر سہولتیں فراہم کر رہی ہیں اور انہیں شہ دی جا رہی ہے کہ وہ بلوچستان کا مقدمہ عالمی عدالت انصاف میں لے جائیں۔ خرچہ ہم برداشت کریں گے۔ اس سلسلے میں بعض امریکی سیاستدان بھی سوئٹزرلینڈ اور لندن میں بیٹھے بعض ناراض بلوچ عناصر سے میل ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ آج عوام اور سیکورٹی اداروں میں تھوڑی بہت دوری نظر آ رہی ہے، اسے ہر صورت ختم ہو جانا چاہیے۔ یہ کسی طور پر ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ مسلح افواج کا کام ملکی سرحدوں کی حفاظت ہے، جس کو بخوبی نبھا بھی رہی ہے، لیکن انہیں اپنے آپ کو سیاسی معاملات سے دور رکھنا چاہیے۔ یہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ جمہوریت میں آئین کی بالادستی مسلم ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ادارے آئین نہیں بناتے بلکہ آئین سے ادارے وجود میں آتے ہیں۔ آئین کے ذریعے مختلف اداروں کی حیثیت اور اختیارات کا تعین کر دیا جاتا ہے، جس سے معاشرے میں استحکام پیدا ہوتا ہے۔ آئین کی عدم موجودگی ایسے انحراف سے انتشار جنم لیتا ہے، جیسا کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئین کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ ہماری ہر طرح کے ارباب اختیار سے گزارش ہے کہ وطن عزیز میں آئین کی پامالی کو روکیں۔ ہمیں ہر سطح پر عوام اور اداروں کے درمیان پیدا ہونے والی خلیج کو ختم کرنے کے لیے ہر قدم اٹھانا چاہیے، بے شک اس کے لیے کسی کی بھی اڑ آتی ہو، اور بالخصوص پاکستان جن مقاصد کے لیے بنا ہے ان کو حاصل کرنے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ اللہ رب العزت وطن عزیز کی حفاظت فرمائے، آمین۔